تۄہہِ سارنٕے چھُ میٲنِس کلاسَس منٛز خیر مقدم آز ہٮ۪مو أسۍ سام کہِ اَسہِ کیٛاہ کوٚر وٕنیُک تام اَسہِ کوٗتاہ یُس یہِ سٮ۪لبَس چھُ اُردو سٮ۪لبَس سُہ کوٚر اَسہِ أسۍ وٕچھو آز صرف نثر پورشَن نظم کوٚر اَسہِ حصے شعر یُس چھُ غزلیاتَس منٛز سُہ کوٚر اَسہِ نثر پورشَنَس منٛز چھُ ییٚکیٛاہ یہِ حصے نثر یہِ چھُ عنوان یِم چھِ ٹاپِکس تہٕ مُصنِف یہِ کٔمۍ چھُ لیوکھمُت داستان اوس سبق داستان یعنی کہ سیر چوتھے درویش کی اوس عنوان میر امنن چھُ یہِ لیوکھمُت پَتہٕ اوس ناول اور مزاجدار لُٹ گئی اس کو لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے افسانہ اوس عبرت تہٕ اَتھ چھُ لیوکھمُت پریم چند منشی پریم چند بیٚیہِ اوس پَتہٕ بیٛاکھ آسمان پھوٗل اور لوہوٗ یہِ چھُ لیوکھمُت نوٗر شاہن خاکہ حالیَس پٮ۪ٹھ چھُ ییٚمۍ لیوکھمُت یہِ سکیچ رایٹِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان چھِ خاکہ نِگاری یہِ چھُ لیوکھمُت عبدالحق مولوی عبدالحق پَتہٕ اوس اِنشایہ تہٕ اِنشایہ اوس کَتھ متعلق خوش آمدس فلیٹری یا أسۍ وَنان چھِ سُہ بٹرنگ ٹھیک ہے نا تو اس کو لکھا تھا سر سید احمد خان یہ ہم نے کیا ہے پورا کا پورا ہم نے کچھ بھی سکپ نہیں کیا ہے یہ مقالہ ہے مقالہ چھِ مضموٗن تہِ وَنان ڈِزٲٹیشن تہِ تھیٖسِس ؤرٕک یا رِسٲرٕچ ؤرٕک یہِ اوس اقبال تہٕ اِنسانیتَس پٮ۪ٹھ اقبال اینڈ ہیوٗمینٹی یہِ اوس لیوکھمُت خواجہ غلام سعیدین نے تہٕ ڈرٛاما اوس بوٗر کے لڈو یہ اوس لیوکھمُت محمد عمر نور الہی نے ٹھیک ہے نا اگر ہم اسی پر صرف اس پہ بات کریں گے آج تھوڑا سا ریوائز بھی کریں گے پہلے ہم اس کو اریز کریں گے آج ہم نے اسکرین رائٹنگ پہ اکتفا کیا ٹھیک ہے نا اگر أسۍ وٕچھو یِمن چھِ وَنان یِم چھِ ایکچُؤلی کیٛاہ ہے پروز چھُ واریاہ یعنی کاینڈس آف پروز کاینڈس آف أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪ن اگر چھِ ڈِفرنٹ یا ٹایپس آف پروز ٹھیک ہے نا ٹایپس آف پروز اکھ کیٛاہ سا چھُ اَتھ فِکشنل پروز فِکشنل پروز وَنہٕ بہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ چھُ نان فِکشنل نان فِکشنل پروز فِکشنل پروزس منٛز یِیہِ ناویلز یا شارٹ سٹوریز یعنی فِکشنل پروز انکلوڈس ناویلز شارٹ سٹوریز نان فِکشنل یُس چھُ نان فِکشنلس منٛز یی بایوگرافیٖز بیٚیہِ کیٛاہ یِن ایسیز بیٚیہِ کیٛاہ یی جرنلز گٔے جریٖدے یعنی کہ نیوز پیپر میگزیٖن ڈی بک ڈائریز وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا یا بیٚیہِ کیٛاہ یی اچھا اور بھی بہت کچھ آئے گا کس میں نان فِکشنل میں دس ون از فرسٹ دس از سیکنڈ اینڈ تھرڈ ون یہ چھُ کاینڈس آف یا ٹائپس آف پروز یُس چھُ نثری اصناف یَتھ أسۍ وَنو یا نثر کی قسمیں ٹھیک ہے نا یہاں اسی پہ بات ہو رہی ہے یہاں جو ہم نے یہ دیکھا ہے داستان یہ چھِ نثرٕچ اکھ قٕسم ناول یہ چھُ نثرُک اکھ قٕسم افسانہ شارٹ سٹوری خاکہ سکیچ رائٹنگ اِنشایہ اَتھ چھِ وَنان شارٹ ایسے مقالہ چھو تۄہہِ پَیی یہِ چھِ اکھ رِسٲرٕچ ؤرک آسان پَتہٕ چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ کران تو ڈراما یہ بھی آپ کو پتا ہے تو تھرڈ ون اگر ہم لکھیں گے یہاں ہیروئک پروز یعنی اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ لیجنڈس ٹیلز یعنی یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲسۍ لۄکچارَس بوزان رُستُم تہٕ سہرابٕنۍ دٔلیٖل پنٛنہِ دادی داداس نِش تہٕ پَتہٕ چھُ فورتھ وَن اِز پویٹرٛی پروز یَتھ أسۍ وَنان چھِ شاعرانہ نثر اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ کران یہِ چھُ رِٹن اِن پروز اِنسٹیڈ آف یوٗزِنگ وٲرڈ سٹینزاز وغیرہ بٹ اٹ مینٹینز پویٹک کوالٹیٖز اٹ از مینٹیننگ اٹس پویٹک کوالٹیٖز ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے یعنی کہ اتھ ہسا چھِ کائنڈس آف پروز نثر کی قسمیں کائنڈس آف کیا بول دیں گے کائنڈس آف ٹائپس آف پروز اصناف نثر یعنی نثر کی قسمیں ٹھیک ہے نا یہاں ہم لکھیں گے اس کو نثر کی قسمیں یِہوٚے یُس مےٚ اوٚتانۍ ووٚن یعنی کہ اتھ وَنو اصناف
اصناف صنفک جمع اصناف نصر. ٹھیک ہے نا. وزن چھُ یہ داستان. ٹھیک ہے نا. داستان کتھ ونو أسۍ. داستان چھُ یہ آپ کو بھی پتا ہے یا آپ نے پہلے جو ہم نے یہ چھُ داستان ہے ایک داستانوں میں عجیب و غریب خیالی واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. یم چھِ آسان خیالی واقعات یِتھ کٔنۍ اَتھ منٛز چھُ سیر چوتھے درویش کی خیالی اللہم صل علی محمد و آل محمد. خیالی واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. داستانی تحریریں پڑھنے اور سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں. داستانیں چھِ آسان ریلیٹڈ یا یم چھِ آسان بیسڈ آن پاسٹ. یم چھِ آسان داستان میں کیا ہوتا ہے ماضی کی روایتیں رہی ہے. داستان میں واقعات کا الجھا پیچیدگی بیان کی طوالت اور کرداروں کی کبھی کبھار کثرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پڑھنے یا سننے والا جو ہے داستان کے انجام تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ناول. ناول آپ کو پتہ ہے یہ انگلش ورڈ ناول سے لیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے شاید ناویلا. تو ناول جس کے معنی انوکھے نیا انوکھا یا عجیب و غریب. عجیب و غریب. ٹھیک ہے نا. تو اصل جو ناول اصل میں زندگی کی تصویر کشی اور زمانے کی منظر کشی کا ایک تحریری فن ہے. ناول یتھ منٛز چھُ اور مزاج دار لٹ گئی. ات کیا یہ کران ناول میں کردار کے ہر پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے. ات منٛز کیا چھُ آسان پلاٹ کردار نگاری منظر نگاری بے مکالمہ نگاری یعنی سُہ کنورس یتھ أسۍ ونان چھِ ڈائلاگس تو وغیرہ ناول کے بنیادی عناصر ہیں. یم چھِ اتھ مین فیچرز یا مین عنصر کائنڈس یا مین ٹائپس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے افسانہ. افسانہ چھِ ونان مختصر کہانی یعنی افسانہ گئی شارٹ سٹوری. افسانہ چھِ أسۍ ونٲنی شارٹ سٹوری. یہ آپ نے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. افسانہ کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں. ناول کی طرح افسانہ جو ہے اس ناول کی طرح اس کے موضوعات کا دائرہ بھی کبھی کبھار وسیع ہوتا ہے کبھی کبھار وسیع نہیں ہوتا ہے. تو افسانوں میں کیا ہوتا ہے سماجی مسائل کی ترجمانی ہوتی ہے. یتھ کٔنۍ اتھ منٛز چھُ افسانہ عبرتس منٛز یُس سُہ آسان چھُ کرپٹ یم کیا چھِ ونان پتہٕ چھُ آسان سُہ ماسٹر بچور سُہ چھُ آسان صرف ونان ہے باقٕے چھِ زینان بہٕ چھُس نہٕ زینٲنی باقٕے چھِ پیٹھوٕنۍ زینان بہٕ چھُس نہٕ زینٲنی. پتہٕ چھُ تس لاسٹس باسان نہ مےٚ چھُ اصل عزت. تو افسانہ نگار کیا ہے یہ تحریر میں زندگی کے جو پیچ و خم ہے رنج و غم ہے رنگ و نسل کی تفریق ہے غربت و افلاس ہے ظلم و ستم ہے یہ ایسے ہی مسائل کا افسانے میں کیا کرتا ہے روتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پین ٹھیک نہیں ہے نہیں تو میری ہینڈ رائٹنگ ٹو سم ایکسٹینٹ اچھی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے ات منٛز تہِ کیا چھُ آسان کبھی کبھار پلاٹ منظر نگاری مکالمہ نگاری کردار نگاری یم چھِ اتھ اجزائے ترکیبی. اس کے بعد ہے خاکہ. خاکہ چھُ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن خاکہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. خاکہ چھُ کس پٮ۪ٹھ حالیس پٮ۪ٹھ الطاف حسین حالیس پٮ۪ٹھ لیوکھمُت مولوی عبدالحقن. ییٚلہِ ونان چھُ أمۍ سٕنٛز سارے یم کوالٹیٖز چھِ آسان یہِ ونان یہ کیُتھ اوس بچن سۭتۍ کیٛاہ اوس بڑٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ اوس. تو خاکس چھِ ونان خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے. دلکش صنف ہے. ٹھیک ہے نا. ات کیا چھِ ونان سکیچ رائٹنگ. سکیچ رائٹنگ یا چھِس ونان سکیچک یا چھِس ونان افسانہ کیا ہے خاکہ نگاری. یہ کیا ہے خاکہ سے مراد ایک نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد یعنی أمۍ سٕنٛز یۄس انڈیویجوَلٹی چھِ آسان أمۍ سُنٛد یُس
سب سے ڈفرنٹ نمایاں خصوصیات کو اسی انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی ہو بہت تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. یہ نہ سوانح نگاری نہ سیرت نگاری، بلکہ کوئی شخص آپ کے دل کو باتا ہے، کسی دلاویز شخص کی دھندلی سی تصویر. اس میں اس کی زندگی کی کچھ چیزیں، کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے انشائیہ ہے آپ کی جو بک ہے، اس میں خوش آمد ہے، فلیٹری یہ خوش آمد یہ باسان لکھا سا کرن میں صرف تعریف تو وہ آپ کی بک پہ ہیں. بہت ہی اچھا اور بہت ہی دلچسپ یہ لیسن ہے آپ کی بک میں. اس کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے، جس نے AMU بنایا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو امس کیا نثری ادب کی ایک مقبول پسندیدہ صنف انشائیہ، مگر کہیں لکھ ات مز کچھ لوگ مضمون اور انشائیہ میں فرق نہیں کرتے ہیں. انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے نثری ادب میں. اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے. یہ کیا یہ کاغذ کے چمن کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات اور مزاحیہ استعارات کے میٹافرز کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھرتا ہے. انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، حادثے یا کسی پر نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچھوتا وہ انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے. اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ ہی رنج و غم. اس کے بعد ہے مقالہ لیوکھمت خواجہ غلام سعیدینن. یہ لیوکھمت اقبال تو انسانیتس پہ. مقالس ونان یہ بیسڈ آن ریسرچ ورک. ٹھیک ہے نا. یہ ڈزرٹیشن تہ ات ونان، بیٚیہِ چھُس کیٛاہ ونان تہٕ فی الحال أسۍ ونوس یہوے ڈزرٹیشن مقالہ مضمون. یہ کیا مگر یہ وہ صنف ہے جو سنجیدگی، متانت، علم کی رونق، صداقت و دیانت کے دائرے میں لکھی جاتی ہیں. مقالہ میں کسی سنجیدہ موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہیں. اس میں حکمت و فلسفہ اور علم و دانش کے مطابق کسی ایک عنوان پر قلم کار کے مثبت اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں. مقالہ اقبال اور انسانیت پہ. تو صاحبی اس قلم کسی مضمون یا مقالے میں علمی و سائنس یا عالفانہ و فاضلانہ امور کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے، یہ ادبی رنگ اور دلکش اسلوب مقالے کے حسن کو دوبالا کرتا ہے. تو یم زیادہ اخبارن پہ مقالہ وچھان. ٹھیک ہے نا. پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ڈرامہ ہے. ڈرامہ آپ کو پتہ ہے، ڈرامہ آپ نے وہ پڑھا ہے بور کے لڈو. اس میں بھی وہ پلاٹ ہوتے ہیں، ڈائلاگس ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، کیریکٹرز ہوتے ہیں. تو بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز یُس نہٕ اتھ منٛز چھُ گوٚمُت ذکر کینٛہہ سوانح یعنی بایوگرافیٖز. سُہ تہِ چھُ نثرُک اکھ، سُہ تہِ چھُ اکھ کائنڈ آف اے پروز. ٹھیک ہے نا. یعنی سوانح نگاری. تو اس میں کسی شخصیت کے پیدائش سے لے کر موت تک حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کے احوال زندگی و تعلیم و تربیت اور عادات و اطوار کا علم ہوتا ہے، بلکہ اس عہد کے یعنی اس پیریڈ کی تاریخی، تہذیبی، سیاسی اور ادبی و حالات و رجحانات سے بھی واقفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ آگے پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہے خود نوشت کیا بی ونان بی تیچس کیا ونان خود نوشت سوانح یعنی کہ آٹو بایوگرافی. یعنی خود نوشت. خود نوشت بھی کسی شخصیت کی داستان حیات ہوتی ہیں، لیکن اس کو کوئی دوسرا نہیں لکھتا بلکہ وہ بدست خود لکھتا ہے. اسے خود نوشت سوانح بھی کہتے ہیں. خود نوشت لکھنے والا اپنے حالات، زندگی اور تجربات و مشاہدات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. کبھی گردش ایام کی ستم کاریاں کا تذکرہ، کبھی زندگی کے چمن میں فصل بہار کی آمد کا. خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں. آٹو بایوگرافی کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد سفر نامہ یا ٹریولاگ ییٚلہِ چھُ تُہۍ ہسٹری پران تَتھ منٛز چھُ کانٛہہ آسان پھیوٗرمُت سُہ چیٖنُک سُہ کیٛاہ اوس تَس ناو سُہ تہِ چھُ ٹریولاگ لیکھان سفر نامے میں چشم دیٖد واقعات یعنی کہِ أسۍ گژھو کُنہِ وِزِ حجَس چھُنہٕ أسۍ زیادٕ ٹایم میلان کینٛہہ یا تمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو لیکھِتھ یا زیارتَس چھِ گژھان یا بیٚیہِ چھِ کُنہِ جایہِ گژھان پَتہٕ چھِ سفر نامے میں چشم و دید واقعات اور سیر و سیاحت کی داستان قلم بند کی جاتی ہیں کسی بھی سفر نامے کو پڑھ کر کسی ملک و قوم کی خوشحالی ترقی روایت تہذیب ثقافت اور جغرافیائی حدود کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی وسلام خدا حافظ. آج کے لیے اتنا ہی. داستان ہو گیا، ناول ہو گیا، افسانہ ہو گیا، خاکہ ہو گیا، انشاء ہو گیا، مقالہ ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، سوانح ہو گیا، اور ٹریولاگ ہو گیا، سفر نامہ ہو گیا، اور خود نوشت ہو گیا، اور کیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا، اور باقی سبھی ہو گئے. تو اگلی بار ہم کریں گے. آج ہم نے کائنڈس آف پروز کیا، آج ہم نے نثر اصناف کیا، آج ہم نے نثر کی قسمیں کی، کیا کیا ہم لکھتے ہیں. تو باقی وسلام خدا حافظ.